المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے بتایا تھا، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، بلا تمہید۔ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں کہ مسلمانوں میں ہر طبقے کے علماء کا یہ فرض تھا اور ہے کہ عوام الناس کو ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر قرآن و احادیث کے ذخیرہ علم سے ہر موضوع پر جملہ احادیث بتائیں، ساری احادیث سنائیں۔ لیکن بدقسمتی سے کافی سارے معاملات میں صرف اپنی من پسند باتیں لوگوں کو بتائی، سنائی یا بیان کی گئیں، لیکن اپنے اندرونی عقائد پر ضرب لگانے والی اسی موضوع پر دیگر احادیث و دلائل لوگوں سے چھپائے گئے اور بیان نہ کیے گئے، جو کہ یہ رویہ مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے میں بڑی وجہ بنا۔ اس سے مسلمانوں کے عقائد بڑے خراب ہوئے اور جس سے معاشرے میں پھر مذہبی منافرت پھیلی۔ مختلف طبقے کے مسلمان ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ، اس منافرت کی وجہ وہ بات بنی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے کہ کسی بھی موضوع پہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک موضوع پہ جملہ احادیث سارے لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ہمارے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے، اس موضوع پہ ہمارے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے، اس موضوع پہ ہمارے حضور نے یہ بھی فرمان دیا ہے۔ لیکن بہت سارے معاملات میں ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی پھر رزلٹ یہ نکلا
کہ مسلمان آپس میں تفرقے کا شکار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بیان کرنے والوں کے سامنے اسی آقا کی دوسری احادیث بھی اسی موضوع پر سنائیں گے۔ صرف ایک حدیث نہیں سنائی جائے گی، اسی موضوع پہ ساری احادیث سنائیں گے، تاکہ ساری احادیث کو مان لینے کے بعد اسی موضوع پر پوری دیانتداری سے صحیح صورتحال کو سمجھا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، اس میں خالق کائنات نے یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے ان کی ایک روش کے متعلق فرمایا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ جو اپنی مرضی کے مسائل ہوتے تھے نا ان کی اپنی مذہبی کتاب میں، انہیں وہ اپنا لیتے تھے اور دوسریوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسری جو آیات ہوتی، دوسرے جو احکامات جنہیں وہ انہیں ادا نہیں کر سکتے تھے یا کرنا نہیں چاہتے تھے، تو ان کی اس روش پہ خالق کائنات نے فرمایا کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ یہ یہودیوں سے مالک نے فرمایا۔ اور ساتھ ہی اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 208 جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اس کا ابتدائی حصہ، مسلمانوں کو پھر یہ خطاب کیا، مومنوں کو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام میں اب اپنی مرضی نہیں اپنانی، اسلام میں اپنی مرضی کی چیزیں نہیں اپنانی کہ جو اپنے مفاد میں نہ ہو اسے چھپا دو یا اس سے کتراؤ، اس پر عمل نہ کرو جو تم محسوس کرو کہ ہمارے مفاد میں نہیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اپنی مرضی اور خواہش چھوڑ کر اسلام کی چاہت کے مطابق اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آئی کہ اپنی مرضی نہیں دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا محبوب کیا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ضمن میں، آج کی اس گفتگو کے ضمن میں 3 موضوعات آپ کے سامنے رکھوں گا، جن میں سب سے پہلا موضوع یہ ہے ہم پر کس کی پیروی لازم ہے، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، زندگی کے معاملات میں ہم کس کی پیروی کریں گے، سوال ہے نا یہ۔ تو اس ضمن میں مسلمانوں میں ایک طبقہ موطا امام مالک اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پس جب تک ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت، 2 چیزیں، اللہ کی کتاب اور حضور کی سنت۔ ایک طبقہ یہ حدیث مبارکہ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، صرف یہی،
وعلیکم السلام کہ ہم پر قرآن کی پیروی لازم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی لازم ہے۔ ایک طبقہ لوگوں کو صرف یہی بتاتا ہے۔ اب ذہن میں یہ حدیث مبارکہ رکھیں، آگے چلیں۔ ایک اور طبقہ ہے جو کہ مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، بہت ساری کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ حدیث ثقلین، وہ صرف اس حدیث پر زور دیتا ہے۔ ایک طبقہ میں نے آپ کو بتایا جو صرف قرآن اور سنت پر زور دے گا، جب بھی بات کرے گا قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، ہم پر ان کی پیروی لازم ہے۔ دوسرا طبقہ ہے وہ طبقہ حدیث ثقلین پر زور دیتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک تالاب پر کھڑے ہوئے، جسے خم کہا جاتا ہے، غدیر خم کے نام سے آپ نے سنا ہوگا۔ خم کے مقام پہ حضور کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت کی۔ اس کے بعد فرمایا، کیا لوگو، میں ایک انسان ہوں، ان قریب میرے رب کا پیغام لانے والا فرشتہ آئے گا، یعنی اسرائیل علیہ السلام، اور میں اسے لبیک کہوں گا۔ یہ باتیں کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا کتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ حضور نے فرمایا ان دو عظیم چیزوں میں ایک پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی اور ہمیں ابھارا، اور پھر فرمایا ثم قال، پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ ایک اللہ کا قرآن جس میں نور اور ہدایت ہے، اور دوسری چیز حضور نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز میری اہل بیت ہے۔ اور پھر حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ اب ایک طبقہ وہی حدیث پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن اور حضور کی سنت۔ دوسرا طبقہ اللہ کا قرآن اور اہل بیت۔ الحمدللہ ہم اہل سنت، پہلی حدیث جو سنائی یہ بھی حق ہے، سچ ہے، جو اس پہ ایمان نہ رکھے وہ بھی بے ایمان ہے۔ دوسری حدیث جو سنائی یہ بھی حق ہے، سچ ہے، جو اس پہ بھی ایمان نہ رکھے وہ بھی بے ایمان ہے۔ الحمدللہ ہم اس حدیث کو بھی مانتے ہیں، اس حدیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن میں آپ کو اہل سنت کا وتیرہ بتانے لگا ہوں کہ جنہیں اہل سنت کہا جاتا ہے ان کا حضور کے فرمودات ماننے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب ایک طبقہ ایک طرف کھڑا ہے، دوسرا طبقہ دوسری طرف کھڑا ہے۔ وہ جب بھی بیان کریں گے اہل بیت اور قرآن کی بات کریں گے،
وہ جب بھی بات کریں گے قرآن اور سنت کی بات کریں گے، لیکن ان کے درمیان حضور نے کچھ اور بھی ہستیاں رکھی ہیں جن کی پیروی ہم پہ لازم ہے۔ قرآن کی پیروی بھی ہم پہ لازم، حضور کی سنت کی پیروی بھی ہم پہ لازم، حضور کی اہل بیت کی پیروی بھی ہم پہ لازم۔ لیکن میں آپ کو وہ احادیث سنانے لگا ہوں کہ جن ایسی ہستیاں کہ ان کے علاوہ بھی ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ان کی پیروی بھی لازمی ہے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف میں 3595 نمبر حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ حضور نے فرمایا میرے بعد دو آدمیوں کی پیروی کرنا، ابو بکر اور عمر کی۔ اب قرآن، سنت، اہل بیت اور ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہو گئے۔ آگے چلیں، ابن ماجہ شریف کی 42 نمبر حدیث مبارکہ، ابو داؤد شریف 4607 نمبر، ترمذی شریف 2676 نمبر حدیث مبارکہ۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کتب احادیث کے اندر یہ احادیث مبارکہ ملتی ہیں، یہ حدیث بھی ملتی ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ، میری آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ تو نہیں؟ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، آپ نے ہمیں بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے نتیجے میں صحابی رسول کہتے ہیں دل لرز اٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ایسا واعظ کیا ہے کہ جو الوداعی محسوس ہوتا ہے، تو حضور آپ ہمیں اہتمام کے ساتھ کوئی تلقین فرمائیے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کوئی تلقین فرمائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ پہلی تلقین جو حضور نے فرمائی کہ تم پر لازم ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور حاکم وقت کی اطاعت و فرما برداری کرو، اگرچہ وہ حکمران کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر حضور نے فرمایا تم لوگ میرے بعد شدید اختلاف دیکھو گے، شدید اختلاف دیکھو گے۔ پھر ان اختلافات میں اپنے صحابہ کو حضور نے گائیڈنس بھی دے دی کہ جب تم یہ اختلافات دیکھو فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ حضور نے فرمایا جب تم میرے بعد تم ضرور شدید اختلاف دیکھو گے، تو آقا نے فرمایا تو تم پر لازم ہے کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت اور ان کے طریقوں کی پیروی کرو، اور نئے پیدا ہونے والے جو امور ہیں ان سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہستیاں جن کی پیروی ہم پہ لازم ہے، ان میں چاروں اپنے خلفائے راشدین کو بھی شامل کر دیا۔ اب قرآن، سنت، اہل بیت، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہو گئے۔ اب آگے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مشکات شریف میں 6118 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کن نجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ لوگوں سن لو، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب حضور نے ان ہستیوں میں جن کی پیروی ہم پر لازم ہے، ان میں قرآن، سنت، اہل بیت، خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ
حضور نے اپنے سارے صحابہ کو بھی شامل کر دیا کہ میرے بعد میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر اس سے بھی آگے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، حدیث مبارکہ کی صحیح کتاب، اس میں یہ فرمان موجود ہے کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد العاظم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور نے فرمایا کہ میری امت، اس میں کوئی شک نہیں کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جب تم اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑے گروہ کے ساتھ رہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پلیٹ فارم بھی ہمیں دے دیا، اللہ کا قرآن، حضور کی سنت، خلفائے راشدین، اہل بیت، سارے صحابہ اکرام۔ پھر حضور نے ایک اور پلیٹ فارم دیا کہ میری امت گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، لہذا امت میں جو بڑا گروہ ہو میرے غلاموں اس گروہ کے ساتھ لگ کے رہنا۔ یہ وہ احادیث ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو دونوں طبقات نہیں سناتے۔ ایک کہتا ہے قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت، دوسرا طبقہ کہتا ہے قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اطرت، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور آل۔ لیکن الحمدللہ ہم قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، حضور کی سنت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، حضور کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور حضور نے یہ جو سارے طبقات ہمیں گنائے، یہ ساری ہستیاں گنائیں، الحمدللہ ہم پر ان سب کی پیروی لازم ہے۔ ہم اس طبقے سے نہیں کہ جو صرف یہ کہے کہ قرآن و سنت ہی کافی ہے، ہم اس طبقے سے بھی نہیں جو یہ کہے کہ قرآن اور اہل بیت بھی کافی ہے۔ ہم اس طبقے سے ہیں جو قرآن اور سنت کو بھی مانتے ہیں، جو قرآن اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ہم سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور ہم سواد اعظم والے حکم پہ بھی عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ آئی جو میرا موضوع ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ میں نے اس نہج سے آپ کو بتایا کہ ادھوری باتیں لوگ ایک موضوع پہ بتاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ لوگ جو ایک حدیث رکھتے ہیں ان کے سامنے اپنے آقا کی دیگر حدیثیں بھی رکھ دی ہیں۔ یہ میں نے حضور کے فرمان سنائے ہیں، فرمان سنانے والے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کسی کو، میں نے حضور کے فرمان سنائے ہیں، اپنی بات نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیں، صحیح مسلم شریف، سنن نسائی شریف، ابن ماجہ شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جسے کچھ لوگ جب بھی گفتگو کریں گے اس حدیث کو بیان کر کے لوگوں پہ فتوے لگائیں گے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ حضور نے فرمایا بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور بدترین کام وہ ہے جو نیا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب یہ حضور کا فرمان حق ہے، سچ ہے، ہم اسے مانتے ہیں، لیکن ہمارے ہی کچھ بھائی ایسے ہیں جو یہ حدیث پڑھ کے ہمارے بہت سارے اچھے کاموں کو گمراہی کا نام دیتے ہیں، حالانکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس حدیث کے علاوہ بھی موجود ہیں، حضور کے فرمان اور بھی ہیں، وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جب آپ ساری احادیث سامنے رکھیں تو صورتحال واضح ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا
ما لیس فیہ فہو رد۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی چیز پہ ایجاد کی جو اس دین میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ جس نے ہمارے اس امر میں احداث کیا، من احدث فی امرنا، کہ جس نے ہمارے اس امر میں احداث کیا۔ حضور کے امر میں احداث کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی ایسے نئے کام کا ارتکاب کیا جائے جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو، یا ایسا کام جو دین اسلام کے اصول سے، اصول و ضوابط سے ٹکرائے، دین کے اصولوں کو جو توڑے، کوئی ایسا کام۔ اس سے مراد، احداث سے مراد کہ ایسا نیا کام جس کی بنیاد، جس کی اصل دین میں نہ ہو۔ یہ حضور کا یہ جو فرمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ بدعت وہ ہوگا کام جو دین کے کسی اصول سے ٹکرائے یا جس کی بنیاد ہمیں دین سے نہ ملے، وہ بدعت ہوگا، وہ بری بدعت ہوگی۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ آگے چلیں۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس سے اور بات واضح ہو جائے گی۔ من سن سنتن حسنتن فعمل بها کان لہ اجرھا ومثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورہم شیئا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی اچھے طریقے کا آغاز کرے، جو یہ حضور کا فرمان ہے، وہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر نیا کام جسے بدعت کہہ دیا جاتا ہے، وہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ اب یہ حضور کا فرمان بھی سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی اچھے طریقے کا آغاز کرے اور اس پر عمل کیا جائے تو اس شخص کو بھی اجر ملے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کی مانند بھی اسے اجر ملے گا، اور ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ یہ حضور نے فرمایا۔ آگے سنیں، من سن سنتن سیئتن فعمل بها کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعدہ لا ينقص من اوزارہم شیئا۔ حضور نے فرمایا جو شخص کسی برے طریقے کا آغاز کرے، پہلے اچھے طریقے کی بات تھی، اب برے طریقے کی بات آ گئی، جو شخص کسی برے طریقے کا آغاز کرے اور اس پر عمل کرے، اس شخص پر اس کا وبال ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس کے ذمے ہوگا، اور ان لوگوں کے بوجھ یعنی گناہ کم نہیں ہوں گے، ان کے گناہ بھی کم نہیں ہوں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں آپ نے دیکھ لیا من سنہ سنتن حسنہ، کہ جس نے یہ سنت حسنہ کی ایک دلیل اس حصے سے مل گئی۔ من سنہ سنتن سیئہ، سنت جو جسے بدعت کہا جاتا ہے، سنت سیئہ، سنت سیئہ کی اس سے دلیل مل گئی۔ پتہ چلا کہ اس حدیث مبارکہ میں سنت حسنہ بھی ہے اور سنت سیئہ کی تقسیم بھی اس حدیث میں موجود ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک بدعت کی دو قسمیں ہیں، اچھی بدعت اور بری بدعت، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ جیسے دیکھیں امام بخاری نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2010 نمبر حدیث مبارکہ، اور موطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ اکرام کو ایک قاری کے پیچھے با جماعت نماز تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ پتہ چلا کہ لفظ بدعت ڈائریکٹ بدعت کہہ کے کسی کام کو مردود کر دینا یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں،
اگر کوئی اچھا کام ہے تو اس کی صحابہ اکرام نے بھی تحسین فرمائی ہے۔ ابھی بخاری شریف سے میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، یعنی جسے مومنین اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن کی جو تفسیر عبداللہ ابن مسعود کرے مجھ محمد کو وہ قبول ہے۔ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو کام مومنین کے نزدیک اچھا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ پتہ چلا کوئی اچھا کام آپ کریں، مومن جسے اچھا سمجھے وہ اللہ بھی اسے اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پنیر، گھی اور نیل گائے کے متعلق پوچھا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ۔ حضور نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا ہے۔ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس کی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے۔ سمجھ آئی بات کی کہ جو حلال ہے وہ بھی بیان کر دی گئی، جو حرام ہے وہ بھی بیان کر دی گئی، اور وہ چیزیں جن کا ذکر نہیں ہوا حضور فرماتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے۔ یہ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اس قسم کی کئی احادیث بخاری شریف اور مسلم شریف اور دیگر کتب صحیحہ کے اندر موجود ہیں، اور خود قرآن مجید میں بھی اس قاعدے کی تائید ہوتی ہے کہ جب تک کسی کام سے شریعت نے منع نہ کیا ہو وہ جائز ہوتا ہے۔ جب تک کسی کام سے شریعت نے منع نہ کیا ہو وہ کام جائز ہوتا ہے، جبکہ سنیے یہ نہیں کہ میں دلائل صرف اس طبقے کے متعلق دے رہا ہوں، دوسری طرف واقعی بے شمار ایسی بدعات ہیں جو پائی جاتی ہیں، جو بدعت سیاہ ہیں وہ پائی جاتی ہیں، اور وہ بدعات ما لیس منہ فہو رد کا صحیح مصداق ہیں۔ مثلا مزارات اور درباروں کا طواف کیا جانا لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ مزارات کو لوگ سجدے کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، اور یہ وہ بدعت ہے جو منع ہے۔ ما لیس منہ فہو رد، حضور کے ممبر پہ بیٹھ کے میں کوئی غیر دیانتداری والی بات نہیں کرتا۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے جو ہر کسی کو بدعتی کہہ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف بھی دوسری انتہا پہ بھی ایسی بدعات موجود ہے۔ مزارات کے طواف کرتے ہیں لوگ، بدعت ہے، بدعت سیاہ ہے۔ مزارات کو سجدہ جو کرے بدعت سیاہ ہے۔ پیروں کو لوگ سجدے کرتے ہیں، بدعت سیاہ ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ بھنگ پینا، بوٹی پینا، اور پھر کہنا کہ اس سے معرفت ملتی ہے، یہ کیا ہے؟ بدعت سیاہ ہے۔ لٹ رکھ لینا، کسی بچے کی لٹ رکھ دینا اور اس پہ اس کی قسمت کا مدار دیکھنا، بدعت سیاہ ہے۔ اہل سنت اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر کڑے پہننا، لوہے کے کڑے لوگ پہنتے ہیں، بدعت سیاہ ہے۔ کئی ہاتھوں پہ کئی انگوٹھیاں چڑھا لینا، بدعت سیاہ ہے۔ اور پھر انگوٹھیوں کا قسمت کے ساتھ تعلق جوڑ دیا لوگوں نے، یہ کیا ہے؟ بدعت سیاہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انتہا پہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو بدعت کہہ رہے ہیں، دوسری انتہا پہ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دین میں نئے کام داخل کر دیے ہیں اور وہ مردود کام ہے۔ الحمدللہ
میں نے جتنی چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اہل سنت کا عقیدہ رکھا کہ اہل سنت اعتدال کے ساتھ درمیان میں موجود ہیں، نہ ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں اور نہ ہی جو حقیقی بدعتیں ہو رہی ہیں اور نہ ہی انہیں صحیح سمجھتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ اعتدال کا عقیدہ ہے۔ یہ ساری احادیث آپ سامنے رکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے فیصلہ پھر صحیح ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ صرف وہی حدیث پڑھ کے فتوے لگائے، دوسری احادیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ نہ سنائے، تو پھر فیصلہ تو نہیں ہوتا۔ یہ میں نے اپنے آقا کی، وہ بندہ جو صرف ایک حدیث پڑھتا ہے اس کے سامنے میں نے اپنے آقا کی دیگر حدیثیں بھی رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ اب آخری بات، ایمان کی نشانی اور منافقت کی نشانی۔ ایمان کی نشانی کیا ہے اور منافقت کی نشانی کیا ہے؟ ایک طبقہ جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے صرف حدیث مبارکہ بیان کرے گا، جب بھی بیان کرے گا ایمان اور منافقت کی نشانی کے حوالے سے صرف مولا کائنات کا نام لے گا۔ ہم بھی ان حدیثوں کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، اور اہل سنت سے بڑھ کے اہل بیت سے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ اہل سنت جس منہج پہ اہل سنت صحابہ اکرام اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کوئی دنیا کا عقیدہ وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ الحمدللہ ترمذی شریف کے اندر 3651 نمبر حدیث مبارکہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحب علیم منافقم ولا یبغضہ مومن۔ حضور نے فرمایا منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن اس سے بغض نہیں رکھے گا۔ یا رسول حق فرید۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ وہ جب بھی بیان کریں گے، اور پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان، آپ فرماتے ہیں عاہدہ الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وعدہ یہ کیا ہوا ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ اب یہ دونوں حدیثیں حق ہیں، سچ ہیں، ہمارا ایمان ہے، بالکل حضور نے اسی طرح فرمایا۔ لیکن اس سے ملتی جلتی اور بھی حدیثیں ہیں، اور بھی شخصیات ہیں جن کے متعلق حضور نے یہ ایمان کی نشانی اور منافقت کی نشانی کے لحاظ سے حضور نے ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ جب بھی سنتے ہوں گے یہی حدیثیں سنتے ہوں گے، یہی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہی سنی ہے آپ نے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اسی آقا کی اسی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دیگر حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں تین مقامات پہ ایک ہی کتاب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ ہے آپ کی، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ حضور نے فرمایا انصار مدینہ کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار مدینہ کا بغض نفاق کی علامت ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے؟ کیوں نہیں سناتے لوگ؟ کیا یہ حدیث بیان کرنے سے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے مقام دیا وہ کم ہو جائے گا؟ نہیں کم ہو سکتا۔ تم پوری دیانتداری سے حضور کے سارے فرمان سناؤ لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ پھر بخاری شریف کے جس باب میں یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے بیان ہوئی ہے، امام بخاری نے اس باب کا نام رکھا ہے علامت الایمان حب الانصار، کہ
کہ ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے۔ امام بخاری نے اس باب کا نام ہی یہ رکھا ہے۔ آگے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دوسری جگہ پہ پھر بخاری شریف میں دوسری جگہ پہ یہ حدیث بیان ہوئی ہے، وہاں پہ نام رکھا گیا حب الانصار من الایمان۔ اس باب کا نام امام بخاری نے رکھ دیا کہ انصار کی محبت ایمان کی علامات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلم شریف میں اسی موضوع پہ جو حدیث بیان ہوئی ہے، یہ جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، اس میں امام مسلم نے جو باب باندھا ہے اس کا نام ہے باب الدلیل علی ان حب الانصار و علی رضی اللہ عنہم من الایمان و علاماتہ و بغضہم من علامات النفاق۔ یہ امام بخاری نے اس باب کا نام رکھا ہے کہ اس بات کی دلیل کہ بے شک انصار کی محبت اور علی کی محبت ایمان کی علامات میں سے ہے اور ان کا بغض منافقت کی علامات میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم شریف کا یہ جو باب ہے، اس ایک باب میں امام مسلم نے 6 حدیثیں درج کی ہیں، 6 حدیثیں درج کی ہیں اس باب میں۔ پہلی 5 حدیثیں انصار کی محبت اور انصار کے بغض کے حوالے سے ہے، آخری 6ٹھی حدیث مولا کائنات علی المرتضیٰ کے متعلق ہے۔ یہ کتنی بڑی بددیانتی ہے کہ 5 حدیثیں چھوڑ کے 6ٹھی حدیث پہ زور دیتے ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ وتیرہ نہیں۔ پہلی 5 بھی بیان کرو، اس سے مولا کائنات کی شان نہیں کم ہو سکتی۔ جس صحابی کو میرے آقا نے جتنی جتنی عزت دی ہے، ہم کون ہوتے ہیں وہ عزتیں کم کرنے والے اور چھپانے والے؟ حضور کی ساری حدیثیں بیان کرو، حضور کے سارے فرمودات لوگوں کو سناؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو، فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث نمبر 487 درج فرمائی ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض کفر ہے۔ یا رسول حق جاریہ، حق جاریہ، یا غوث حق فرید یا فرید۔ سمجھ آئی؟ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو بھی شامل کر دیا، پہلے انصار مدینہ، پھر حضور نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو بھی شامل کر دیا۔ اگلا فرمان سنیں، فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل نے حدیث نمبر 675، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع حب ہؤلاء الاربعۃ الا قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی۔ حضور نے فرمایا ان 4 یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی محبت ایمان والا دل ہی اپنے اندر جمع کرے گا۔ حضور نے فرمایا ان 4 کی محبت ایمان والے دل میں ہوگی، اور جس دل میں ان 4 کی محبت نہیں ہوگی، گویا حضور نے فرمایا ان کا ایمان نہیں ہوگا۔ اب حضور نے 4 یاروں کو بھی شامل کر دیا۔ آگے چلیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث طبقات حنابلہ کے اندر موجود ہے، ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما فرض علیکم الصلاۃ فلا والصیام والحج والزکات۔ حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے تم پر، لوگوں پر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت فرض کی ہے، اور اس طرح فرض کی ہے کما فرض علیکم الصلاۃ والصیام والحج والزکات۔ اللہ نے تم پر اسی طرح ان کی محبت فرض کی ہے جس طرح تم پہ نماز، روزہ، حج اور زکات فرض کی ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، حق جاریہ،
اب آگے چنیں، حضور نے فرمایا فلا صلاتا ولا حجا ولا زکاتا ویحشر یوم القیامت من قبرہ الی النار۔ آگے حضور نے فرمایا تو جس نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھا، نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا حج ہے، نہ اس کی زکات ہے، جب حشر والے دن قبر سے اٹھے گا، حضور نے فرمایا سیدھا جہنم کی طرف بھجوایا جائے گا۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں، یہ حضور کے یار ہیں، جن کی محبت حضور بتا رہے ہیں، جن کی عظمت، جن کا شان، جن کا مقام میرے آقا خود بیان فرما رہے ہیں۔ جب حضور بیان فرمائے، اتنی عظمت عطا فرمائے، تو اس کے باوجود، مہربانی جی، اس کے باوجود کوئی بندہ حضور کے یاروں کی، حضور کے صحابہ کی شان چھپائے تو یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ تو حضور نے 4 یار بھی شامل فرما دیے، حضرت مولا کائنات والی حدیث شروع میں، پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر والی آ گئی، پھر اس کے بعد حضور نے 4 یار بھی شامل فرما دیے۔ اب آگے یہ ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3862، حضرت عبداللہ بن مغفل روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے اس کے دل میں جو میرے متعلق بغض ہے اس بغض کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقد اذل، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذ، اور جس نے اللہ کو ایذا دی اللہ تعالیٰ اس کی گرفت ضرور کرے گا۔ اب دیکھیں حضور نے اپنے صحابہ، سارے صحابہ کو شامل کر دیا۔ اب کہاں صرف مولا کائنات کا نام لینے والا طبقہ، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی محبت حضور کی محبت قرار پا گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر المعجم الاوسط کے اندر حدیث مبارکہ 6726 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی۔ حضور نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور پچھلے دنوں بھی میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ جب جنازہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا ہو، تو حضور کیا وجہ ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو کانا یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند قرار دے دیا ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آخری بات یہ کنکلوژن نکالنا لگا ہوں میں۔ اب 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک تو بدعت کے متعلق، پھر ہم پر کس کس کی پیروی لازم ہے، پھر ایمان اور منافقت کے حوالے سے جو ایک طبقہ صرف مولا کائنات کا نام لیتے ہیں۔
یا اہل بیت کا نام لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث رکھ دی ہے۔ محبت اور منافقت کے لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی دیگر صحابہ اکرام کے حوالے سے ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ ہم منافقت سے بچ سکیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی کہ ہم منافقت سے بچ سکیں، حضور کے سارے صحابہ سے محبت کریں اور منافقت سے بچ جائیں۔ سنیے، منافقین کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ منافقین کی جو پہلی قسم ہے، یہ سب سے بڑے منافق وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے۔ عبداللہ بن ابی، جسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، اس قسم کے جو منافق تھے وہ پہلی قسم میں شامل ہیں، جن کے بارے میں سورہ منافقون کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ پہلی قسم کے منافق ہیں جو حضور سے بغض رکھتے ہیں۔ اور دوسری منافقین کی وہ قسم ہے جو صحابہ اکرام اور خصوصاً شیخین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ دوسری قسم والے صحابہ اکرام اور بالخصوص شیخین سے بغض رکھنے والے۔ اور تیسری منافقین کی قسم، یہ تیسری قسم والے منافق ایسے لوگ ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ تیسری قسم کے منافق ہیں۔ اور چوتھی قسم کے منافق، 3 قسموں کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ چوتھی قسم کے منافق جو ہیں ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث کے اندر۔ جو چوتھی قسم کے منافق ہیں ان کی 4 خصلتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ 4 من کنا فیہ کانا منافقا خالصا، حضور نے فرمایا 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ یہ میں نہیں کسی کو منافق کہہ رہا، حضور کا فرمان میں نے آپ کو سنایا کہ 4 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے، الحمدللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں نہ حضور سے بغض ہے، نہ حضور کے صحابہ سے بغض ہے، نہ اہل بیت سے بغض ہے۔ یہ چوتھی جو حدیث ابھی میں آپ کو چوتھی قسم سنانے لگا ہوں، اس میں ہم دیکھ لیں گے کہ ہم میں کتنی منافقت ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، سچے نبی کا سچا فرمان۔ حضور نے فرمایا 4 من کن فیہ کانا منافقا خالصا، حضور نے فرمایا 4 خصلتیں جس میں ہوگی وہ خالص منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، حضور نے فرمایا جس میں ان 4 میں سے ایک خصلت ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔ جتنی دیر تک اس خصلت کو چھوڑے گا نہیں اتنی دیر تک اس میں منافقت کی ایک خصلت موجود ہوگی۔ اب سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 خصلتیں بیان فرمائی ہیں ان میں پہلی حضور نے فرمایا اذا ائتمن خانہ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ یہ منافقت کی پہلی خصلت حضور نے بیان فرمائی بخاری اور مسلم شریف میں، اذا ائتمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ گو کہ یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، گناہ کبیرہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا یہ منافقت کی ایک خصلت بھی ہے، اور جتنی دیر تک کوئی دیانتدار نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک اس میں منافقت کی یہ خصلت موجود رہے گی۔ دوسری خصلت حضور نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ یہ بھی جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ بھی ہے اور ساتھ یہ منافقت کی خصلت بھی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا منافقت چوتھی قسم جو منافقین کی ہے جو حضور نے بیان فرمائی ہے اس میں دوسری جو یہ خصلت ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، حضور نے فرمایا تیسری قسم یہ ہے جب عہد کرے تو توڑ دے، کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اپنے عہد کو توڑنے والا بھی منافق ہے، اس میں یہ منافقت والی خصلت موجود ہے۔ اور چوتھی بات حضور نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ،
کہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، بد کلامی کرنے لگ جائے۔ اب یہ 4 خصلتیں، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، عہد توڑنا اور دوران جھگڑا بد کلامی کرنا، یہ 4 خصلتیں کن کی حضور نے بیان فرمائی ہے؟ منافقین کی چوتھی جو قسم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتا دیا، حضور کے منبر پہ بیٹھ کے میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب ہم سب کا یہ کام ہے کہ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں، الحمدللہ ہم حضور کے محب ہیں، حضور کے صحابہ کے بھی محب ہیں، بغض کی کوئی بات نہیں حضور کی اہل بیت کے بھی متعلق۔ یہ چوتھی بات جو ہے یہ خطرناک ہے، یہ جو چوتھی قسم ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے اپنی ذات کے جو نہا پردوں میں اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے، ہم نے جھوٹ اپنے آپ کو اس پہ پرکھنا ہے، کیا ہم بات کر کے وعدہ کر کے مکر تو نہیں جاتے، وعدہ خلافی تو نہیں کرتے؟ کیا جب ہم بات کرتے ہیں دوران گفتگو جھوٹ تو نہیں بولتے؟ کیا جب ہمارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت تو نہیں کرتے؟ کیا جب ذرا کسی سے گرمی سردی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، گالی گلوچ پہ تو نہیں اترتے؟ یہ حضور کا فرمان ہے۔ ہم سب کو چاہیے، الحمدللہ دیگر کوئی باتیں نہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ سوچنے والی، یہ بھی منافقت کی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات یا ان کے حصے چھوٹے آپ کے سامنے رکھے۔ ساری گفتگو کے اندر میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 احادیث مبارکہ یا ان کے حصے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور 3 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی کہ ہم پر کس کس کی پیروی لازم ہے، اور ان میں طبقات بتائے کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ اس طرح ہے، اور ساری احادیث آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بدعت سے کیا مراد ہے، صرف ایک حدیث پیش کرنے والوں کا موقف بھی بتایا، اور اہل سنت کے موقف پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثیں بھی رکھ دی۔ اور تیسری بات ایمان کی نشانی اور منافقت کی نشانی کے حوالے سے کن کن ہستیوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وارد ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آخر میں نے آپ کو منافقین کی 4 قسمیں بیان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والی زندگی، حضور کی آل سے، حضور کے اصحاب سے، نبی پاک سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، قرآن سے، احادیث سے محبت کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔